اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں میں آپ کا بھائی کیسر ملک چشتی صابری۔ دوستوں آج کا تعویذ طلاق کا تعویذ ہے، اور یہ ایک ایسا تعویذ ہے جو دو لوگوں میں جدائی کا سبب بن جائے گا۔ لیکن یہ تعویذ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے سچی محبت کی یا محبت میں دھوکہ کھایا، یا جن لوگوں کے دل توڑ دیے گئے، یا جن لوگوں کو جھوٹی محبت کے نام پر تباہ کر دیا گیا اور پھر کسی اور سے جا کر شادی کر لی۔ تو آج کا تعویذ طلاق کا ہے، یعنی دو لوگوں میں جدائی کا عمل ہے۔ دوستو اس تعویذ کی چال کے بارے میں بتانے سے پہلے یا تعویذ لکھنے سے پہلے میں آپ کو اہم ضروری بات بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ پھر مجھ سے کمنٹس میں پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ نہیں بتایا، آپ نے وہ نہیں بتایا، کیونکہ آپ ویڈیو اسکپ کر کے دیکھتے ہیں اور جو مین شرائط ہوتی ہیں وہ آپ اکثر چھوڑ جاتے ہیں۔ پہلی چیز تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، نہ ہی شر ہے، بالکل یہ شر سے پاک ہے۔ یہ صرف تعویذ ان لوگوں کے لیے جو حلال محبت میں، خلوص سے محبت میں دھوکہ کھا چکے ہیں۔ اگر آپ اسے ناجائز طور پر کریں گے یا کسی کا خوشحال گھرانہ برباد کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کی طرف سے اس کا الٹا اثر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تعویذ کسی کو نقصان نہیں دے گا دوستو، لیکن آپ نے اس کو چال کے ساتھ کرنا ہے، بے چال نہیں کرنا، اور میں دوبارہ بتا دوں ناجائز نہیں کرنا۔ آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ تو دوستو بنا ٹائم ضائع کیے ہوئے چلتے ہیں تعویذ کی طرف۔ دوستو سب سے پہلے آپ نے اس طرح کا کھانا بنا لینا ہے، صاف صاف لکھنا ہے دوستو، کٹنگ نہیں کرنی۔ تعویذات ہمیشہ یہاں پر غلط ہو جاتے ہیں جہاں پر آپ کٹنگ وغیرہ کرتے ہیں یا کسی لکیر والے کاغذ پر آپ لکھتے ہیں۔ کھانا بنانے کے بعد دوستوں آپ نے یہاں سے دائیں سائڈ سے لکیر لگانا شروع کرنی ہے۔ یہ بڑی اہم چیزیں، آپ ان کو سکپ نہ کیا کریں۔ اس تعویذ کا میں آپ کو دن بھی بتاؤں گا، وقت بھی بتاؤں گا، اور کس رخ پر بیٹھ کر آپ نے لکھنا ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ آپ کو رجال الغیب کی سمت کا دھیان نہیں رکھنا پڑے گا اس ویڈیو میں۔ اور سب سے اہم چیز اس تعویذ کی دوستو یہ ہے کہ اس میں ماں کا نام نہیں استعمال ہوگا۔ ماں کا نام اگر کسی کو معلوم ہے تب بھی نہیں لکھنا دوستو۔ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے دوستو قاف، الف، واو، الف، یا پھر آپ قاف لکھیں گے دوستو، الف، واو، الف، دو بار یہ چیز آپ نے رپیٹ کرنی ہے۔ یہاں پر لکھنا ہے الف، حمزہ، الف، تے، یہاں پر آنا ہے آپ نے لکھنا ہے 1 8 جیم، پھر یہاں پر اس خانے کو لکھنا ہے آپ نے الف، واو، الف، واو، یہ، پھر دوستو آپ نے اس خانے کو لکھنا ہے الف، یہ، الف، کاف، الف، اوپر آپ نے حمزہ لکھ دینا ہے، پھر آپ نے اس خانے میں آ جانا الف، توئیں، لام، کاف، پھر آپ نے اس خانے میں آنا ہے واو، الف، حمزہ، الف، یہ، پھر دوستوں آپ نے اس خانے میں آنا ہے الف، کاف، الف، چھوٹی الف، اوپر حمزہ، پھر یہاں پر آپ نے آنا ہے 1 8 1 جیم۔ یہ اور پہلی اور دوسری اور تیسری اور چوتھی لائن میں سیم لفظ آئیں گے دوستو۔ پھر آپ نے یہاں پر آنا ہے الف، یہ، الف، واو، یہاں پر آنا ہے الف، حمزہ، الف، واو، الف، یہاں لکھنا ہے 1 8 1 5 1۔ یہ سب سے مختلف خانہ ہوگا دوستو۔ ادھر آنا ہے آپ نے توئیں، توئیں، چھوٹی الف اور اوپر حمزہ، پھر یہاں پر آنا ہے الف، واو، الف، واو، الف، حمزہ، پھر لاسٹ میں یہ خانہ آپ نے لکھنا ہے توئیں، توئیں، لام، کاف۔ یہاں دوستو تعویذ مکمل ہو گیا ہے۔ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے البکس، طلاق شد، یہاں آپ نے لکھنا ہے لڑکی کا نام پلس لڑکے کا نام، بس اس کا وقت نوٹ کریں آپ۔ اس کا وقت ہے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس تعویذ کو لکھنا ہے۔ رات 12 بجے سے پہلے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ناپاکی کی حالت میں اس تعویذ کو نہیں لکھنا، ہرگز نہیں لکھنا۔ اور جو حاملہ عورتیں ہیں وہ بھی کسی کے لیے یہ تعویذ مت لکھیں، کیونکہ یہ تعویذ حاملہ عورت کو نقصان دے سکتا ہے۔ اور دوستو یہ تعویذ آپ نے کسی کے سامنے نہیں لکھنا، اور نہ ہی اس تعویذ کا ذکر آپ نے کسی سے کرنا ہے۔ خاموشی سے یہ تعویذ لکھنا ہے اور کالے پین کے ساتھ لکھنا ہے، جس طرح کا پوائنٹر ہوتا ہے، یا یہ سیاہی والا پین لے لیں آپ اس طرح کا، اس میں آپ بلیک انک بھر لیں، اس سے لکھ لیں، اور آپ کا رخ جو ہے وہ مغرب کی طرف ہونا چاہیے،
جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ تنہا لکھیں، لکھنے کے بعد کٹنگ نہیں کرنی، کوئی لفظ غلط ہوتا ہے اور اس تعویذ پہ پھر کٹنگ کی جاتی ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے دوستو، آپ اگر تعویذ لکھ رہے ہوتے ہیں، بیچ میں لفظ غلط لکھا جاتا ہے تو آپ اس تعویذ کو پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر آپ سے تعویذ غلط ہو جاتا ہے تو آپ اس تعویذ کی کٹنگ کریں، یعنی کہ اس صفحے سے نکالیں اور کسی پانی میں اس سیاہی کو گھول دیں، یعنی کہ میلٹ ہو جائے۔ میلٹ ہونے کے بعد جو پانی بچتا ہے وہ صفحہ آپ نے مٹی میں ڈال دینا ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ آپ اسے پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، ڈسٹ بین میں پھینک دیتے ہیں، یہ غلط چیز ہے۔ اس طرح آپ کو رجت ہوتی ہے اور پھر آپ کے جو بقایا تعویذ ہیں، یعنی کہ جو آپ آنے والے دنوں میں کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ اثر نہیں کرتے۔ اب اس تعویذ کا طریقہ سن لیں دوستوں، جب آپ لکھ لیں گے تو یہ 3 تعویذ لکھنی ہے۔ اگر کوئی پہلا ہی تعویذ ٹھیک لکھ لیتا ہے تو باقی 2 فوٹو اسٹیٹ کروا سکتا ہے۔ اگر تینوں تعویذ لکھ لیے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے ہر روز رات کو ایک تعویذ جلانا ہے اور اس کی راکھ کسی بھی کپڑے میں، لیکن صاف کپڑا ہو، لیکن اس پہ کوئی پھول وغیرہ نہ بنا ہوا ہو، بالکل یعنی کہ سمپل کپڑا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، اس میں آپ نے راکھ ڈال دینی ہے۔ اس کپڑے میں راکھ ڈالنے سے پہلے آپ کسی پلاسٹک میں راکھ ڈالیں، پھر اس کپڑے میں لپیٹ کر وہ تعویذ آپ نے اپنے تکیے کے نیچے، یعنی کہ اس کی راکھ رکھ لینی۔ 3 دن مسلسل اس کی راکھ آپ نے تکیے کے نیچے رکھنی ہے۔ آپ کو باطل میں یعنی کہ خواب میں اللہ کی طرف سے بشارت ہو جائے گی کہ آپ کا کام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر جو آپ کا کام ہوتا ہے، آپ کو کچھ ایسے اشارے ملتے ہیں کہ آپ کا کام ہو جائے گا، تو آپ نے اس راکھ کو اٹھا کر اپنے ہی گھر میں کسی سیف جگہ پر رکھ دینی ہے، جہاں پر پانی نہ لگے اور نہ کسی کی نظر پڑے۔ اور اگر آپ کو اشارہ ملتا ہے کہ آپ کا کام فی الحال ابھی نہیں ہوگا، تو آپ نے صبح ہی یعنی کہ جب بھی اٹھیں تو آپ نے پھر یہ راکھ جو ہے وہ اپنے ہی گھر میں کسی مٹی میں دفن کر دینی ہے، اس پلاسٹک کے ساتھ ہی۔ بس یہ 3 دن کا تعویذ ہے، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اگر کسی نے آپ کی زندگی برباد کی ہے تو ضرور اس کی بھی زندگی برباد ضرور ہوگی۔ اس تعویذ کے قہر سے، اللہ کے قہر سے وہ انسان نہیں بچ پائے گا جس انسان نے آپ کی زندگی کو تباہ کیا ہے۔ اور یہ تعویذ آپ دوستو کسی بھی دن کریں، دن کی کوئی قید نہیں ہے، آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں۔ اپنے بھائی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔